اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے کبھی یہ کام نہیں کرنا. میرے والد جب جیل میں تھے, ان کی آئی تھنک 71 ایئرز یا 72 ایئرز ان کی ایج تھی, 73 ایئرز ہوگی. ان کو جیل میں رکھا, وہ بیمار ہو گئے. ان کو ملٹیپل ہارٹ اٹیکس ہوئے ہیں, تو وہ بیمار ہو گئے. ان کے پلیٹلیٹس ڈراپ کر گئے, ان کو دل کی تکلیف ہو گئی. ان کا اتنا مذاق اڑایا گیا, ان کی بیماری کا اتنا مذاق اڑایا گیا. میری والدہ, میں جیل میں تھی, میرے والد جیل میں تھے. میرے بچوں, یہ ایک ماں اپنے بچوں سے بات کر رہی ہے. میرے والد جیل میں تھے, میری والدہ میں جیل میں تھی. تو میری والدہ کو کینسر ہو گیا, اور میری والدہ کی بیماری کا اتنا مذاق بنایا گیا, اور یہ کہا گیا کہ وہ تو بیمار ہی نہیں ہے, یہ سب ڈرامہ ہے. اور اس کے بعد لندن میں ان کا علاج ہو رہا تھا, تو وہ آئی سی یو میں تھی, بے ہوش پڑی تھی, ریسپریٹر پہ, وینٹیلیٹر پہ تھی. اور یہ لوگ, ایسی کوئی تعلیم دی تھی انہوں نے لوگوں کو کہ یہ آئی سی یو کے دروازے کھول کر, ڈاکٹرز کے یونیفارم پہن کر, دھوکہ دے کر آئی سی یو میں داخل ہو گئے, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اور میری والدہ کی جب وفات ہو گئی, تو میرے والد نے کہا کہ یہاں پر انسان کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے. میں نے جب اپنے والدہ کی موت کی خبر سنی, تو میں اس وقت جیل میں تھی. میرے والد نے مجھے میرے سیل میں آ کے بتایا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہے. میں صرف آپ کو ایک بات ذرا ویڈیو لگائیں جلدی سے. میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, اور پھر میں بتاؤں گی کہ میں کیوں دکھا رہی ہوں. یہ دیکھو, کھانا اچھا نہیں ہے جیل کا, پھر کہتے ہیں جی ایئر کنڈیشن لگا دو جیل میں, اب ٹی وی چاہیے جیل میں. 80% پاکستانیوں کے پاس تو ایئر کنڈیشن ہی نہیں ہے. آدھی پبلک تو خوشی سے جیل میں جائے گی اگر ان کو ٹی وی بھی مل جائے, کھانے بھی مل جائے, ایئر کنڈیشن بھی مل جائے. سزا تو نہ ہوئی ہے, واپس جا کے میں یہ ٹی وی شی وی تو جیل سے نکالوں نا, میں ایئر کنڈیشن بھی اس کو ہولڈ کرو. 6 گھنٹے میٹنگ چل رہی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں واپس جا کے, آئی تھنک امریکہ میں یہ سپیچ اس نے کی تھی, کہ میں واپس جا کے اس کا جیل کا ٹی وی بھی پھکواؤں گا نکال کے, اور اس کا اے سی بھی اترواؤں گا. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف پھر اقتدار میں ہے, اس کی بیٹی چیف منسٹر ہے, اس کا بھائی پرائم منسٹر ہے. لیکن دھیان سے سننا میری بات, لیکن آج تک حلف اٹھا کے کہہ رہی ہوں آپ کے سامنے, اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں, آج تک نہ میں نے کبھی سوچا, نہ نواز شریف نے کبھی سوچا, نہ شہباز شریف نے کبھی سوچا کہ اس کا اے سی اتروا دوں, اس کا کھانا بند کر دوں, اس کا ٹی وی بند کر دوں. کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا. بلکہ نواز شریف نے ایک دن کہا کہ اس کا ایک اے سی ہے, اس کو 2 اے سی دے دو, اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جس شخص نے مجھے جیل میں ڈالا تھا, میں پاکستان کی پہلی خاتون تھی جو سیاست میں نہیں تھی, لیکن اس نے مجھے جیل میں ڈالا. نیب میں جب مجھے جیل میں ڈالا تو نیب کے پاس خواتین کو رکھنے کی جگہ نہیں تھی, کیونکہ میں پہلی خاتون تھی جو نیب کی جیل میں جھوٹے الزام میں بند ہوئی تھی. ان کو ایک کمرہ خالی کرا کے مجھے اس میں رکھنا پڑا, کیونکہ ان کے پاس خواتین کی جیل نہیں تھی. آج اسی مریم نواز کے پاس, اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو, یہ اڈیالہ جیل میں پنڈی میں پنجاب حکومت کے پاس ہے. لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ اس کو کھانا نہ دو, اس کو یہ نہ دو, اس کو وہ نہ دو. اچھا کھانا کھاتا ہے تو مریم نواز شریف کو خوشی ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے. اب دکھائیں آگے ذرا, دکھائیں. یہ بھی بیماری ہوگی اس کو, یہ بھی بیماری ہوگی اس کو, یہ بھی بیماری. اب ہم سارے بیٹھے پریشان سن رہے ہیں کہ اتنی بیماریاں ایک آدمی کو ہو سکتی ہیں. جب وہ اس کی ساری بیماریاں بتائیں تو میں دیکھ رہا تھا وہ کیبنٹ میٹنگ میں شیرین مزاری ہماری ہیومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں, اس کی ایک سیکنڈ, کیا کہہ رہے کہ نواز شریف کی بیماریاں دیکھو, تو میں نے دیکھی ایک لمبی لسٹ تھی بیماریوں کی. مجھے بتاؤ کسی کی بیماری کا ایسا کبھی مذاق اڑانا چاہیے؟ آپ پالیسی پہ اختلاف کر سکتے ہیں, سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن
सियासी इख्तलाफ को आप ज़ाती दुश्मनियों में नहीं बदल सकते। आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि अगर आपका कोई सियासी मुखालिफ है या उसके पॉलिटिकल व्यूज़ आपके साथ क्लैश करते हैं तो आप गर्दन से पकड़ के उसको घसीटो, उसकी बीमारी का मजाक बनाओ, उसकी बीवी की बीमारी का मजाक बनाओ, उसकी बेटी को जेल में डालो। ये आप नहीं कर सकते और ये मेरे बच्चों आपको नहीं करना, ये कभी नहीं करना। आज आप देख लो वक्त घूम के वापस आता है, लेकिन परसों रात को खाने पे मेरे वालिद मुझे कह रहे थे कि कभी अपने सियासी दुश्मन को भी बद्दुआ ना देना। आगे चलाएं जरा प्लीज। आंखों में आंसू आ गए। अब जो भी शीरीन को जानती हैं, अगर शीरीन मजारी की आंखों में आंसू आ गए तो सोचें कि किस तरह की बीमारियां हमें बताई गई थी। हमें खौफ आ गया कि ये वो जहाज की सीढ़ियों पे भी चढ़ सकेगा या नहीं। तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली, तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट में बीमारियां 15 तो बीमारियां बता दी, हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और फिर प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट। ये जो शक्ल थी, ये शक्ल जब शीरीन मजारी ने देखी तो तब बेचारी की आंखों में जानते हो ये जो शक्ल तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे। बंद करो। ये जो चेहरा मेरे वालिद का दिखा रहा है, ये जानते हो कब का है? जिस दिन मेरी माँ की वफात हुई थी उस दिन का चेहरा है उनका, और ये वो दिखा रहा है स्क्रीन पे। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, जो ये कर रहा है, जो इसकी जमात कर रही है, वो आप सब ने नहीं करना। वो आपने नहीं करना। जो बीमार है हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको शिफा दे, और जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है। और ये बात मैं आपको ऑन ओथ कह रही हूं, उसका बुरा कोई नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूं कि आपने जो जनरेशन बनना है, आपने जो जनरेशन बनना है, आपने ये हरकतें कभी नहीं करनी, कभी नहीं करनी। आप इख्तलाफ करें, आप किसी की परफॉर्मेंस पे सवाल करें, खिदमत पे सवाल करें, काम पे सवाल करें, पॉलिसीज पे सवाल करें, लेकिन जातियात को उठाकर पॉलिटिक्स से और पाकिस्तान से बाहर फेंक दें। झूठ को, बोतान तराशी को, इल्जाम को उठाकर सियासत से बाहर फेंक दें। इंतशार को, फितने को, घेराव जलाओ को, आग लगाने को उठा के पाकिस्तान से बाहर फेंक दें। मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे बच्चे मेरी कही हुई बात को समझेंगे